کچھ نہ سوچے آ گیا بس. دل شیخ پہ پڑا ہے، جوتے کھائے کچھ بھی کرے، در نہیں چھوڑنا. صحیح بات ہے. ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری. یہ جو لوگ چھوٹی سی اس پر بھاگ جاتے ہیں نا، آزمائشیں ہوتی ہیں اصل میں. اچھا یہ آزمائشیں صرف شیخ کی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی آتی ہیں وہاں پر. پھر دیکھتے ہیں بھی کیا ہوتا ہے. ہاں جی. اصل کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان حضرت خود کیسے بچ سکتا ہے. یہ بھی میں تو انسان تو انتہائی کمزور ہے. اگر اللہ اتنا چاہتے ہوں کہ یہ لگا رہے بچا رہے تو مشکل ہے. ایسے ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چاہے کہ بس بھاگ جائے، ستانے والے ایسے ستائیں گے. جیسے مدینہ شریف میں منافقین اور یہودی سادہ لوگ مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے، لیکن رسول اللہ کا در نہیں چھوڑا. آج انہیں کا نام ہے، انہیں صحابہ کا نام. اور جو چلے گئے مارے گئے. اللہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جی دیکھو جی وہاں یہ ہو گیا جی، اتنی بڑی جگہ تھی یہ ہو گیا. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں منافقین اور یہودیوں کی کتنی بڑی تعداد تھی. تو اسی طرح جہاں پر بھی کوئی کام مخلص کر رہا ہوگا تو ایسے لوگ بھی وہاں ہوں گے جو کانٹوں کی شکل میں ہوں گے، جو چاہیں گے کہ لوگ نہ آئیں. لیکن اب آنے والے عاشقوں کا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ بلبل جو ہے وہ گلشن میں جب جاتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ اس میں کانٹے ہیں، نہیں دیکھتا کہ اس میں کسی چیز کی گندگی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ پھول کہاں ہے. بس وہ پھول پر چلا جاتا ہے اور پھول سے اپنی گفت و شنید کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اپنا دل اس پر وارتا ہے، اس پھول کے اوپر اس سے گفتگو بات کرتا ہے. وہ پھول سمجھتا ہے یا وہ بلبل سمجھتا ہے اس بات کو. تو فرمایا کہ جس کو پھول کی طلب ہے، یعنی اللہ کی طلب ہے اور اللہ والوں کی، تو انہوں نے نہیں دیکھنا کہ ارد گرد کانٹے ہیں، گندگی، اچھا ماحول برا ماحول، تو پھول کہاں ہے. ان کو پھول کو مطمع نظر بنانا ہے. اس لیے اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں. وحدت مطلب کہ آپ کا مطلوب شیخ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان سے استفادہ. آپ نہیں دیکھیں کہ ان کے دائیں کیا بہن کہ ان کا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کے نیچے والے کیا کر رہے ہیں، بڑے کیا کر رہے ہیں. اب بتائیں 2 نبی انبیاء السلام کی بیویوں کو قرآن نے کافر قرار دیا، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور ان کو وہی سزا ملی جو سزا دوسری قوم کو ملی، کافر قوم کو. اب بتائیں پیغمبر جو ہے، اب کوئی دیکھا یار بیوی تو گھر میں مانتی نہیں ہے، تو نبی سے جو استفادہ نہیں کیا تو خود مارا گیا، اور جن نے استفادہ کیا کامیاب ہو گیا. عجیب مسئلہ. قرآن خود کہتا ہے امرأۃ نوح امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما لا شیء. ان کو ذرا فائدہ نہیں ہوا ان کی اس نسبت کا کہ وہ نبی کی بیویاں تھی. اور آسیہ فرعون کی بیوی ہے، اور وہ کس مقام پر چلے گی. سبحان اللہ. اللہ نے دنیا میں 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو دنیا میں بالکل کھلے آنکھ کو جنت دکھا دی، آسیہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ. ایسے دکھا دیا جی کہ یہ جنت ہے بالکل صاف، دنیا میں دیکھی انہوں نے جنت، پھر دنیا سے گئے.